اللہ کا دیدار، حضور کا پڑوس، ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو۔ بتا جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ یہ بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا۔ دو چیتڑے اور دو لیتڑے، دو پرانے جوتے اور دو پرانے کپڑے، موٹی آنکھوں والی ہیں اور پیار دلانے والی ایسی ہوریں جن کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اس میں ان کا بدن نظر آئے گا، اس میں ان کا دل نظر آئے گا، اور دل میں جنت کی محبت کی لہریں نظر، ان کے چہرے میں اپنا چہرہ۔ جنت میں جمعہ بازار بھی ہوگا، یہاں تو سبزیاں ملتی ہیں نا جمعہ بازار میں، وہاں جیسی صورت چاہو گے بس، اب کوئی کالا ہے تو کالا ہی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹا، وہاں جیسے چاہو گے بن جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا جنتوں میں اللہ تعالیٰ فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کر سنائیں، ان کی اتنی سریلی آواز تھی کہ فضاؤں میں پرندے ٹھہر جاتے تھے سننے کو، ان کی آواز کو سن کر پہاڑ جھومتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھ کر سنائیں، یہ اس سے بھی زیادہ لذت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پڑھ کر سنائیں گے اور لذت بڑھ جائے گی، اور فرمایا ہمیشہ جنتوں میں رہنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو محل بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص تو سب کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ قل واللہ کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں پڑھو گے آپ کو یقین ہوگا تو پڑھو۔ 20 دفعہ پڑھو تو 2 محل بن جاتے، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بچہ مر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ اللہ نے اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اس کے جنت میں محل بنا دو، اس میں بیت الحق لکھا۔ 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 سنت مغرب کی، 2 سنت جو روزانہ سنت مؤکدہ 12 سنت مؤکدہ پڑھتا ہے اس کے جنت میں محل بن جاتا ہے۔ 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا کسی کو کہیں، وہ خوشی کے مارے ڈھولا نہیں، حالانکہ خالی پلاٹ۔ اور فرمایا جو روزانہ دوست بزرگوں بھائیوں 12 سنت مؤکدہ پڑھے تو محل بنے۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، فرشتہ پکار کر کے تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ آپ نے سوچا کہ میں نے کسی سے پیسے لینے 1000، اگر پیسے مانگے نا تو لڑائی ہو جائے گی، چھوڑ دیا جنت کے کنارے پر محل۔ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت کے درمیان میں محل۔ بہت اچھے اخلاق ہیں، جنت میں اوپر کے درجے محل بنے گا ہمیشہ کی۔ وہاں جنت میں ایسے درخت ہیں، نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے۔ جنت کے جوڑے، جنت کے گھوڑے، اور جنت کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر آدمی وہ پوری جنت میں سیر کرے گا۔ ایک دوست بزرگوں بھائی کے مکان بنا لے، حالانکہ مکانوں میں رہنا نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا چودھری صاحب سبھی کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی کھٹا دے دیتا ہے کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، رہنا کسی نے نہیں۔ سب کے ان مکانوں سے جنازے نکلے، دادا جان مر گئے، ابا جان بھی چلے گئے، کل کو ہم بھی چلے جائیں۔ مکان رہ جاتے ہیں، مکی چلے جاتے ہیں۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، دنیا کی زندگی ہے مرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی ہے جینے کے لیے۔ یہاں تو دوستو قیامت کا دن صبح صبح کا وقت ہوگا، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، ایسی سریلی آواز آئے گی ہر آدمی آواز کی طرف لپکے گا، سانپ پلٹ مار نہیں سکے گا، سب لوگ اس کی طرف چلیں گے، پھر آواز سخت ہو جائے گی، پھر لوگ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، آنکھیں الٹ جائیں گی، دل پلٹ جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، ستارے پھٹ جائیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور فرمایا پہاڑ روئی کے کالے، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ او ہو قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بتاؤ کون باقی ہے؟ یہ عرش اٹھانے والے فرشتے کی روح بھی قبض کرو،
اب کون باقی کہ یہ 3 فرشتے ان کے روح بھی قبض کرو، اب کون باقی کہ میں باقی کہ تو بھی مر جا۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائی سب فنا ہو جائے، ایک اللہ کی آواز گونجے گی، بتاؤ میرے کہ ہماری حکومت کس کی حکومت ہے؟ 50,000 سال کا ایک، یہ 50 سال کی زندگی نہیں گزر رہی، 50,000 سال کا ایک دن۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر آدمی اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی اور ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، ہر آدمی اپنے نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، موت کی تیاری، قیامت کا دن اور پرسرات اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ آج زندگی کو بدلنا ہوگا، توبہ کر لو، زندگی ہے ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ یہ معلوم پھر آدمی کہتا میں توبہ کر لیتا، میں زندگی بدل لیتا، وہ فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اور اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ معلوم متا کی مشغولی اور اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں نہ گالے نہ جلیاں گندھالے نصیب، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی گھڑی۔ یعنی پہلے شادی سے پہلے دوپٹہ رکھا لے سر، یعنی موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے دوست جن کو بھائیوں، ہمارے وہ کوئٹہ جماعت گئی، ہمارے بھاولپور کے امیر ہیں حاجی صاحب، کہتے ہیں رات کو گشت میں نکلے ہمیں کوئی نہیں ملا، پھر ہم نے دیکھا ڈاکٹر کی دکان پہ نائٹ کلینک لکھا ہوا تھا کہ یہ کلینک رات کو کھلتا ہے، تو ہم اندر گئے، ہم نے کہا کوئی اور تو ملا نہیں، تو ڈاکٹر کو دعوت دیتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ پھر جب سارے مریض دیکھ لیے، پھر وہ میڈیکل رائے آ گیا جو ان کو دوائیاں بتاتے ہیں ڈاکٹروں، وہ چلا گیا، ہمیں بلایا، مول صاحب آپ یا مجھے مریض والی کرسی پہ بٹھا، وہ مجھے مریض سمجھ رہا تھا کہ یہ دوائی لینے آیا تبلیغ، ہم تو دعوت دینے گئے تھے، وہ مریض کہنے لگا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیف، کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلا ہی مریض آیا زندگی میں جو بندہ مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ آپ کا ہے جنت میں جانے کا پروگرام، تو مر کے جائیں گے نا جنت میں۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا بڑے میاں بابا جی آپ کے تو مزے ہیں، آپ تو جلدی سے مر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، ہم پتہ نہیں کب بوڑھے ہوں گے اور کب مریں گے اور کب تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی اور مقصد کیا تکلیف ہے آپ؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑی لذت ہے، لیکن ہمیں اعمال میں لذت نہیں آتی، ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آتی ہے۔ دوست بزرگوں بھائیوں، اور ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ؟ اس نے کہا جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ لیکن ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آگے، دوسرا کس کا آگے؟ جس نے اعلان کیا تو وہ بھی اعلان کرتے مر گیا۔ بالکل بارات تیار، دولہا تیار، دولہے نے کہا باراتیوں سے اگر مجھے 10 منٹ دے دیں تو میرا دوست روٹھا ہوا ہے، شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اگر اجازت ہے تمہیں 10 منٹ ملے۔ موٹر سائیکل اٹھائی، پتہ نہیں کتنی تیز چلائی، پتہ نہیں وہ موٹر سائیکل کہاں ٹکرائی، 10 منٹ کے بعد خبر آئی کہ دولہا مر گیا۔ جہاں سے اس کے شادی کے کپڑے آئے تھے نا، اسی دکان پہ اس کا کفن بھی وہیں رکھا ہوا، جو آئے تھے نا بارات میں وہ جنازہ پڑ گیا، زندگی آتی۔ اور ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟
اس نے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ لیکن دور نظر آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کا مولوی صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں۔ سورۃ الحق ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں، بچو ان سے۔ جو دین میں رکاوٹ بنے بیوی وہ دشمن ہے، دین پہ چلنے میں رکاوٹ بنے۔ اس لیے وہ ڈاکٹر کہنے لگا مولوی صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے، سمجھ گیا ہے یہ مریض نہیں ہے، یہ معالج ہے۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں، یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کے خالق ہونے کا یقین۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتا، وہ گھاس کے تلکے کو بنا نہیں سکتا، بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی؟ تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوک پیٹ میں بھرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا دوست، چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کے پکار اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے اور دو ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے تو کما کر ذرا پیچھے چلے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب کا خانہ نکل جاتا ہے اس وقت کون اور پیچھے جائیں، ماں کے پیٹ میں ناپاک خون اور پیچھے چلے جائیں، سبزی اور غلوں میں پھیلے اور پیچھے چلے جائیں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں انسان پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے دیکھنے سننے والا تو ہم نے بنایا۔ اللہ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر اللہ پانی پر تصویر بناتے ہیں۔ ماں کرے ہے دنیا میں کوئی مصور جو پانی پر تصویر بنا دے؟ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت اور گوشت۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا بتا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو فرمایا بچہ چھوٹا ہو تو پتلا دودھ پل، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے، سردی ہو تو ماں کی چھاتی سے گرم دودھ پلاتے ہیں اور گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں۔ فرمایا درد مندوں کے درد دور کرنے والا اور غمزدوں کا راحت رساں، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب ہے جو کسی سے نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط، آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں ہمارا، اس کو دیکھو، اس غیر محرم کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، مقبول حج کا ثواب۔ یا رسول اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج۔ اس کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو، ادھر چلو ادھر نہ چلو، یہ سنو ہم کسی چیز کے آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، غیر محرم کو دیکھو تو حرام ہے۔ یہ بولو کتنے لوگ زبان کی وجہ سے اپنے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکیں۔ امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے تجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچا۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے اٹھ کے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینک کے جائیں گے۔ 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں خلاصہ۔ پہلی حدیث عملوں کا دار و مدار نیت، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے شک والے ذکر، چوتھی حدیث پاک
ترک مالایانی کے لایانی سے پڑھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ملنے کے لیے ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے دو عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے جو یہ 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا۔ حضور اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے اور مسلمان کی غیبت کرنا بھی، کوئی ایک ہی حرام نہیں، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑی عبادت گزار۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ۔ اور فرمایا چوتھا فرمایا اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ تو دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ دیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ رات کو فاقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت کے چچا دار بھائی حج پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک حج پہ جانے والے بندہ مر گیا، قبر کھودی تو سانپ نکل آیا، پھر قبر کھودی تو سانپ نکلا، پھر قبر کھودی پھر سانپ نکلا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کرو، اگر اور قبر کھودیں گے تو سانپ بھی نکلے گا۔ حج کر کے واپس آئے، ان کے گھر گئے، ان کی بیوی سے پوچھا تمہارے خامد کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا غلے کی تجارت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کہ غلہ نکال لیتے تھے گندم، اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، وہ بھوسے کا سانپ بن گیا۔ آج اپنی اپنی تاجر تجارت کے مسائل پوچھو، کیسے تجارت کرنی، زمیندارے کے مسائل پوچھو۔ ملازمت والے بعض لوگ ڈیوٹی تو کرتے نہیں ہیں، تنخواہ لے کے آ جاتے ہیں، تو ڈیوٹی تو ہے 8 بجے، یہ جاتا 10 بجے، ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتے 4 بجے، یہ 2 بجے گھر بیٹھا ہو۔ جب تک کمائی صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت کیسے قبول ہوں؟ ہر زمیندار پوچھے کیسے زمینوں میں زمیندارہ کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، کپڑے کیسے سلوانے ہیں، حجامت کیسے بنوانی ہے، عقیقہ کیسے کرنا ہے، ولیمہ کیسے کرنا ہے، کھانا کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ کما لیتے ہیں پھر خرچ کرنے کے لیے، پہلے 20 لاکھ کی گاڑی اور پیسے آ گئے، پھر 50 لاکھ کی گاڑی اور پیسے آ گئے، پھر ایک بھائی یہ پیسہ غریبوں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مدارس کے لیے ہے، دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے ہے، یہ اپنے اوپر لگانے کے لیے۔ مسلمان کی 5 ضرورت ہے، کھانا پینا، لباس، نکاح، مکان اور سواری۔ حکم یہ ہے کہ اس میں کم سے کم 3 جوڑے بندے کی ضرورت ہے، باقی وزن اٹھا دیں۔ ایک میاں بیوی کا کمرہ ضرورت ہے، سواری ہر آدمی کی حیثیت۔ صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی، صبر شکر کی زندگی۔ حضرت عمر نے حضرت عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا، ایک سال گزر گیا، انہوں نے اپنے آنکھ کو خبر نہیں دی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم نے عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا ہے اور انہوں نے اپنے آنکھ کو خبر نہیں دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھی ایسا کرو، ان کو خبر کرو اور ان کو ہمت سے مدینے واپس بلاؤ۔ ان کے پاس اطلاع پہنچ گئی، حضرت عمیر کے ساتھ گورنر تھے حمص کے شام میں، وہ حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ سلام کیا، وعلیکم السلام۔ اے عمیر
مال کہاں ہے؟ مال کہاں تھا میرے پاس؟ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ کیا لائے ہو؟ ایک ڈنڈا، ایک لوٹا، ایک تھیلا۔ امیر المومنین آپ بتائیے، آپ کا اگر حصہ تھا زکوٰۃ میں تو میں آپ کے لیے لے آتا۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل ہے۔ ہمت سے مدینے پیدل 1000 میل، 1500 کلومیٹر، جیسے کراچی سے پشاور۔ گورنر ہیں اکیلے پیدل، رنگ کالا ہو چکا ہے، بال ان کے بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے کہا ہمس والوں نے سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی۔ حضرت عمر نے بڑے برے لوگ ہیں ہمس کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ حضرت عمر کے ساتھ میں امیر المومنین خود ہی تو غیبت سے منع کرتے، خود ہی ان کی غیبت کرتے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا بڑی شاہجہانہ زندگی ہے، عمر واپس چلی جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بنا۔ اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گی؟ میں نے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کر، اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ مدینے سے 3-4 میل پورے بستی ان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ حضرت عمر نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے حارث، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا۔ اگر ان کے گھر میں مال و دولت ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم دینار ان کو دے دیں۔ حضرت حارث ان کے گھر پہنچ گئے، وہ اپنے مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے، لمبے سفر میں جوئیں۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، ہے حارث ہمارے مہمان بن جاؤ۔ وہ تو گئے اسی تحقیق کی کہ بہت اچھا۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے کہا حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلاتے، 3 دن سے زیادہ ہم سے فاقہ نہیں برداشت ہوتا، اب آپ ایسا کریں کسی اور کے مہمان بن جائیں۔ پھر کھانے لگی، کہا کہ یہ 100 درہم حضرت عمر نے آپ کے لیے دی، ہمیں ضرورت نہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، پھر بھی جو لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں تھا، وہ کپڑا لے آئے، گھر میں کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کا نیچے کا ٹکڑا پھاڑا، کرتا جو، اور وہ باہر بھیجا، اس میں وہ درہم دینار لیے اور باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ جو حضرت حارث نے ساری کارگزاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی کہ ان کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، جو آپ نے 100 درہم دی وہ بھی میرے سامنے ہی تقسیم۔ حضرت عمر نے فرمایا عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو اے عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ اے امیر المومنین ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں تو 7 کلو جو ہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لے گی، کچھ تو لے جاؤ۔ اچھا چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لے گی۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے، اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی، میرا دل چاہتا حاجت پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی چاہت لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد ایسا انسان مل جاتا، میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ آج بہت دور چلے گئے، آج تو مکانوں پر مکان، کپڑوں پر کپڑے، کھانوں پر کھانے، رات دن امت اس میں لگی، اور زندگی کا بدل۔ ہم تو دوستوں کو بھائیوں اپنی زندگیوں کو بدلیں، حضور کے طریقے زندگی میں آئیں، رواجوں کو چھوڑیں، قوم کو چھوڑو، کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے، عمل کام آئے گا۔ اس لیے فرمایا تو عالم بنو
یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں